سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے۔ آڈیو کیسٹس اور سیڈیز پر مختلف موضوعات کو انتہائی دلچسپ، خوبصورت اور انوکھے انداز میں پیش کرنے والا واحد ادارہ دارالسلام اسٹوڈیو اس وقت پیش کر رہا ہے محمد بن قاسم۔ جی ہاں، محمد بن قاسم تاریخ اسلام کے ایک سنہری باب کا نام ہے۔ ایک ہونہار سپہ سالار جس نے 17 سال کی عمر میں ہندوستان کے راجہ داہر کو للکارا اور اس سے بدترین شکست دی۔ محمد بن قاسم کی داستان جہاد اس سی ڈی میں سنتے ہوئے آپ خود کو 1400 سال پہلے کی دنیا میں محسوس کریں گے۔ محمد بن قاسم جس نے ہندوستان کا ایک بڑا حصہ اسلامی حکومت میں شامل کیا، جس نے اپنے حسن سلوک سے اپنوں ہی کے نہیں دشمنوں کے دل بھی موہ لیے۔ محمد بن قاسم ہمارے دلوں میں زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اس کا نام تاریخ کے صفحات سے کبھی بھی مٹ نہیں سکے گا۔ محمد بن قاسم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ لیجئے آپ اس کا پہلا حصہ سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پیشکش محمد طارق شاہد۔ اسلام کا تصور جہاد، مال غنیمت اور کشور کشائی کی بجائے مظلوم کی داد رسی، کلمہ حق کے اعلان، عدل و انصاف کے قیام اور ظلم کے خاتمے کا عظیم مقصد لیے ہوئے ہے۔ محمد بن قاسم کے حملوں کی وجوہات بھی یہی تھیں۔ مسلمان عرب تاجروں کے دیبل کے ساحلوں کے قریب لٹنے کا واقعہ خود ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ بحیرہ عرب، بحیرہ ہند اور مالابار کے ساحلوں کی طرف سفر کرنے والے تاجر اور مسافر نہ خود محفوظ تھے نہ ان کا مال۔ اس پر سندھ کے حکمرانوں کا غرور، تکبر اور خود سری کہ جس کے بل بوتے پر ظالم کو ظلم کی کھلی چھٹی تھی اور مظلوم کو جائے پناہ نہ ملتی تھی۔ راجہ داہر اور اس کے حواری ہندوستان کے دوسرے ہندو راجوں اور مہاراجوں کی طرح کسی ضابطۂ اخلاق اور نظام حیات کے پابند نہیں رہے تھے۔ طاقت اور دھونس نے دھاندلی کو رواج دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خطہ ظلم، بربریت، اندھیر نگری اور چوپٹ راج کا نقشہ پیش کرنے لگا تھا۔ الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، اس کے وسائل بھی اللہ کے ہیں، مخلوق اسی کی ہے، نظام بھی اسی کا چلے گا، حکم اور قانون بھی اللہ کا ہوگا۔ اسلام کے اس سنہری اصول کے پیش نظر حجاج بن یوسف اور خلیفہ پر مظلوم مسلمانوں کی مدد فرض ہو گئی تھی، لیکن ہند کے مزید حالات جان کر انہیں محسوس ہوا کہ مرض بہت پھیلا ہوا ہے۔ طاقتور کے ہاتھوں کمزور لٹ اور پٹ رہا ہے۔ حکومت کے لیے کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں ہے۔ رعایا غلاموں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور حاکم اسے اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں۔ کوئی معاشرتی بندھن اور کوئی سیاسی نظام نہیں ہے جو اشتراک عمل اور مرجع عوام کی حیثیت رکھتا ہو۔ عدم مرکزیت نے بر صغیر کو چھوٹی چھوٹی راجدھانیوں اور ریاستوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ تقسیم جو سماجی حیثیت، دولت، اقتدار اور لامحدود اختیارات کا شاخسانہ تھی، رفتہ رفتہ خطے کا نفسیاتی مزاج بن گئی تھی۔ مذہب، فرقوں، دیوی دیوتاؤں کی کثرت اور رنگ و نسل کے فرق کو مستقل حیثیت دے کر ذات پات اور چھوت چھات میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اونچی ذات کے ہندو اپنے ہی ہم مذہبوں کو حشرات الارض سے بھی کمتر سمجھنے لگے۔ برہمن، ویش، کھشتری اور شودر کی تقسیم نے انسانی عظمت کی دھجیاں بکھیر دی تھیں۔ اخلاقی اقدار سرے سے موجود ہی نہ تھیں۔ چچ نامہ کے مطابق راجہ داہر نے خود اپنی سگی بہن سے شادی رچائی تھی۔ عدم مساوات کا سبب
نیکی اور تقوی کی بجائے ذات، رنگ اور نسل بن جائے تو نخوت اور تکبر آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے حکمرانوں کی آنکھوں پر بھی نخوت اور تکبر کے پردے پڑ گئے۔ حجاج بن یوسف کے خط کے جواب میں راجہ طاہر نے جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا وہ اس کی کمینگی اور نخوت و تکبر کا ثبوت ہے۔ ہندوستان کے سماجی، معاشرتی اور سیاسی حالات کے علاوہ مذہبی گمراہی اور دینی بے خبری کا بھی تقاضا تھا کہ مسلمان اس علاقے کی طرف توجہ کریں اور جنگل کے قانون کو بدل کر تہذیب و تمدن اور ایک اعلیٰ کلچر کی بنیاد رکھیں۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمانوں کی برصغیر میں آمد حملہ آوروں جیسی نہیں ہے، بلکہ اس کا انداز مصلح، اصلاح کار اور نجات دہندہ کا سا ہے۔ مسلمانوں نے اسلام کے سنہری اور تابد بے مثال اصولوں کو ہمیشہ مقدم رکھا، سفر میں بھی، حضر میں بھی، عام سماجی میل جول میں بھی اور جنگ، جدال اور جہاد میں بھی۔ محمد بن قاسم کی فوج نے دیبل سے ملتان تک عظیم الشان فتوحات کی اور اصول پسندی کا دامن ہمیشہ تھامے رکھا۔ بچوں، بوڑھوں اور خواتین کو تحفظ دیا، صرف مقابلے میں نکلنے والے مردوں سے جنگ کی، ہتھیار ڈالنے والے کو امان دی، اطاعت کرنے والے کو سماجی رتبہ دیا، املاک اور جائیدادوں کو نقصان نہیں پہنچایا، جانوروں، فصلوں اور درختوں تک کا خیال رکھا۔ پہلے ہدایت اور صلح جوئی کا پیغام بھیجا، صرف سرکشی اور بغاوت کا جواب آنے پر کارروائی کی اور اس میں بھی حد سے تجاوز نہیں کیا۔ مفتوحین کو ان کے مذہب اور ملت پر آزادانہ قائم رہنے کی رعایت دی، مسلمان ہونے والوں کو بھائی بنایا اور غیر مسلموں کے انسانی وقار کا خیال رکھا۔ طاقت، قوت اور زور بازو کا مظاہرہ کرنے کی بجائے رحم، حلم اور رواداری کو فروغ دیا۔ شرک کی جگہ توحید کا پرچار کیا، عدم مرکزیت کو مرکزیت میں بدل کر مستحکم سیاسی نظام کی بنیاد رکھی، حکمران کو اللہ کے سامنے جواب دہ بنایا اور رعایا کے حقوق کے سلسلے میں ذمہ داری کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ ذات پات، رنگ، نسل کے امتیازات کے خاتمے کے لیے نماز کی صف کو انسانی مساوات، برابری اور عدل کا خوبصورت مظہر بنا دیا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اخلاقی اقدار اور سماجی نظام کو اثر نو ترتیب دیا، فرد کو ملت کے مقدر کا ستارہ بنا دیا گیا۔ ہندو رعایا اپنے سماجی نظام سے بددل ہو چکی تھی، ظلم کی چکی میں پسنے والے محکوم کسی نجات دہندہ کی راہ تک رہے تھے، اور جب محمد بن قاسم ان کی امیدوں اور تمناؤں کا عملی اظہار بن کر ہندوستان میں آیا تو انہوں نے نہ صرف اسے خوش آمدید کہا بلکہ اپنے ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں اس کی مدد، حمایت اور نصرت کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقامی آبادی کے تعاون سے محمد بن قاسم فتوحات پر فتوحات کرتا ہوا دیبل، سیسم، سیوستان اور ملتان تک چلا گیا۔ اس نے مقامی آبادی کی عزت و تکریم کو تحفظ دیا، املاک، جان اور مال کو تحفظ دیا، ان کے دین، مذہب اور عقائد کو ان کی مرضی پر چھوڑ دیا، رواداری کا عملی مظاہرہ پیش کیا، ان کے معبدوں، عبادت گاہوں اور مندروں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ وہ اقدامات تھے جن کی وجہ سے ہندو رعایا اس کی گرویدہ ہو گئی۔ وہ محمد بن قاسم کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ انہیں اس نئے دین میں اپنے لیے عزت اور احترام محسوس ہوا، انہیں اپنے ہونے کا احساس ہوا۔ نئے حاکم ان کی عزت نفس کے محافظ تھے، انہیں اپنے برابر بٹھاتے تھے، معاشی، سماجی اور معاشرتی طور پر عدل، انصاف اور مساوات کا نمونہ تھے۔
ان خصوصیات نے رعایا میں اعتماد، عزت اور خودی کا احساس پیدا کیا۔ یہاں اعلیٰ اور ادنا کی تقسیم نہیں تھی، وہ تو عبادات کی ادائیگی میں بھی مساوات کے اعلیٰ معیار کا حسین نمونہ تھے۔ نماز کی صف بندی میں ایک نچلی ذات کا آدمی اپنے امیر کے ساتھ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا تھا۔ انسانی تاریخ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم سماجی انقلاب برپا فرمایا تھا، محمد بن قاسم نے اسی انقلاب کے افادی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ایک نئے خطۂ ارضی میں اسے عملی طور پر نافذ کیا تو بالکل نئی فضا، نیا دور، نئی دنیا تشکیل ہوئی۔ یہ سماجی انقلاب اپنے اندر دیر پا اثرات لیے ہوئے تھا، جس نے رعایا کے دل میں حکمرانوں کے لیے نفرت کی بجائے محبت پیدا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ محمد بن قاسم کے جانے کے بعد ہندو رعایا تک اس سے اس قدر محبت اور عقیدت رکھتی تھی کہ اس کے مجسمے بنا لیے تھے اور اسے عقیدت و احترام سے یاد کرتے تھے۔ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے محمد بن قاسم کی لائی ہوئی اسلامی تعلیمات کو دل و جان سے اپنایا اور گھر کی اکائی سے لے کر معاشرتی اجتماع تک ایک نئے دور کا آغاز کر دیا۔ آج بھی کراچی کے ساحلوں سے لے کر ملتان تک کی آبادی میں عربوں کی آمد، ان کے ذاتی خواص، خصوصیات اور خوبیوں کا گہرا عکس موجود ہے۔ مہمان نوازی، دریا دلی، سخاوت، عاجزی، محبت اور اخوت جیسی عالمگیر خصوصیات جو رفتہ رفتہ پورے بر صغیر میں پھیلتی چلی گئیں اور ہندو راجوں مہاراجوں کے حسد، کینہ اور فریب کے باوجود رعایا کے دل میں گھر کرتی گئیں۔ محمد بن قاسم کی بر صغیر میں آمد کوئی جنگی، حربی اور قتال کا ہنگامی واقعہ نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل سماجی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی انقلاب کی نوید اور خطۂ ارضی پر ذہنی، فکری اور شعوری تبدیلی کا حسین اور خوبصورت انقلاب ہے۔ ایسا انقلاب جس کی روشنی قرآن و حدیث سے پھوٹتی ہے اور جو نئے زمانوں، نئی زمینوں کے لیے ایک عالمی برادری، اسلامی اخوت اور انسانی عظمت کی ضمانت لیے آگے اور آگے بڑھتی رہے گی۔ یہ 92 ہجری ہے۔ اسلامی مملکت کا حکمران اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک ہے۔ اس کی طرف سے عراق کا گورنر حجاج بن یوسف ہے۔ سخت گیری کی وجہ سے اس کا بہت دبدبا ہے۔ دوسری طرف سندھ کا حکمران راجہ داہر ہے۔ یہ ظالم اور جابر حکمران تو ہے ہی، بحری ڈاکوؤں کو بھی اس کی پشت پناہی حاصل ہے، اور یہیں سے ایک ہونہار سپہ سالار کی ولولہ انگیز کہانی دنیا کے سامنے آتی ہے۔ 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں جس نے اسلامی فتوحات کا ایک نیا سنہری باب رقم کیا، پہلا مسلمان سپہ سالار جس نے بر صغیر پاک و ہند میں قدم رکھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ ایک دلچسپ داستان ہے۔ سننے والوں کے لیے اس میں حیرت کا بہت سامان موجود ہے۔ کہانی کی ابتدا یوں ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف کے دربان نے گھڑ سوار کو آتے دیکھا تو پکار اٹھا، ٹھہرو، رک جاؤ، کون ہو تم؟ جانتے نہیں یہ حجاج کے آرام کا وقت ہے؟ جواب میں اجنبی نے کہا، مجھے مت روکو، بہت دور سے آیا ہوں، عرب کی ایک بیٹی کی فریاد حجاج کے کانوں تک پہنچانے کے لیے۔ حجاج فوراً باہر نکل آیا۔ اس نے کہا، یہ کیسا شور ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ دربان فوراً اس کی طرف مڑا اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، سرکار، یہ ایک خستہ حال شخص ہے۔ حجاج نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، اسے اندر آنے دو۔
یہ سن کر فریادی فوراً بول اٹھا، میرے پاس اتنا وقت نہیں حجاج، میری بات انہی قدموں پر سن لو۔ میں سراندیپ سے آیا ہوں، بحری ڈاکو نے جہازوں کو لوٹ لیا، مسافر کو قید کر لیا۔ حجاج نے بے چینی کے عالم میں ہاتھ اٹھایا، پھر بولا، پوری بات بتاؤ۔ فریادی نے چند لمحے سانس لیے، پھر کہنے لگا، سراندیپ سے ہمارے بحری جہاز عرب کی طرف آ رہے تھے، یہ کل 8 تھے۔ ان جہازوں پر مسافر بھی تھے، تاجر بھی تھے، تجارت کا سامان بھی تھا۔ سراندیپ کے حاکم نے مسلمانوں کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کو کچھ قیمتی تحائف بھیجے تھے۔ ان تحائف میں گھوڑے اور دوسرا ساز و سامان شامل تھا۔ مسافروں میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ اچانک سندھ کے بحری ڈاکوؤں نے ان جہازوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، ان پر تیروں کی بارش کر دی، پھر جہازوں پر رسے پھینکے، ان کے ذریعے جہازوں پر آ گئے۔ مسافر فوجی تو تھے نہیں کہ ان کا مقابلہ کرتے۔ جن مسافروں نے ڈاکو سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی انہیں قتل کر دیا گیا، تمام سامان لوٹ لیا گیا، مسافر کو بھی پکڑ کر لے گئے، مسافر عورتوں اور بچوں کو بھی نہ چھوڑا، وہ انہیں دیبل لے گئے، ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اے حجاج، اور کیا کیا بتاؤں، میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ میں آپ تک عرب کی بیٹی کی فریاد لے کر آیا ہوں۔ حجاج یہ سن کر بہت حیران ہوا، اس کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی، میں سمجھا نہیں۔ خستہ حال فریادی نے مشکل سے سر اٹھایا اور لڑکھڑاتے لہجے میں مشکل سے بولا، میں عرب کی اس بیٹی کا نام نہیں جانتا۔ جب ڈاکو نے ہم سب کو دیبل کے ساحل پر اتارا تو انہوں نے ہم سب کو کوڑے مارے، کوڑے مارتے جاتے اور بھیڑ بکری کی طرح ہمیں آگے دھکیلتے جاتے۔ اس وقت بنی ہربوا کی وہ لڑکی رک گئی، اس نے عرب کی طرف منہ کر کے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور چلا چلا کر کہا، اے حجاج، اسلامی فوجیں لے کر مدد کو آ، اے حجاج، اسلامی فوجیں لے کر مدد کو آ۔ کاش کوئی شخص میری آواز حجاج تک پہنچا دے۔ اس لمحے بے اختیارانہ انداز میں حجاج بن یوسف پکار اٹھا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حجاج کے ان الفاظ میں گویا فریادی کو پھر بولنے پر آمادہ کیا۔ وہ کہنے لگا، اے حجاج، وہاں سے کوئی قیدی نکل نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت جب ہمیں بھیڑ بکری کی طرح دھکیلا جا رہا تھا، ایک نوجوان نہ جانے کہاں سے نکل کر مجھ تک پہنچ گیا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر سرگوشی کی، جھک جا، ادھر آ۔ میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی تھا، میں نے اس کا بازو پکڑا اور جھک گیا۔ وہ عرب نوجوان ہمیں اسی طرح کشتیوں کی اوٹ میں لے آیا۔ جب ڈاکو تمام قیدیوں کو لیے آگے نکل گئے، تب اس عرب نے دبی آواز میں کہا، میرا نام بلال بن عثمان ہے، میں تو جوانی میں عرب سے نکل آیا تھا، آج کل میں یہاں سے بہت دور راجہ دائر کے محل میں ہوتا ہوں، اس کی رانی کا محافظ ہوں۔ وہ ان دنوں سمندر کی سیر کے لیے آئی ہوئی ہے۔ میں نے دور سے تم لوگوں کو دیکھا تو محسوس کیا میرے ہم وطن ہیں، چنانچہ اس طرف آ گیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میں یہاں زیادہ نہیں رک سکتا۔ میں تمہیں 2 گھوڑے دیتا ہوں، فوراً بصرہ پہنچو، راستے میں ہرگز نہ رکنا۔ بصرے کا حاکم حجاج بن یوسف ہے، اسے بتاؤ یہ ڈاکو راجہ طاہر کے اپنے آدمی ہیں۔ راجہ طاہر کی طرف سے مقرر کردہ دیبل کا حاکم ان ڈاکو کی پشت پر ہے۔ سو اے حجاج، اس طرح ہم 2 آدمی وہاں سے نکل سکے۔ میرا ساتھی راستے میں گھوڑے سے گر کر مر گیا، صرف میں یہاں تک پہنچ سکا، اور میں راستے میں کہیں بھی نہیں رکا، بس ایک جگہ گھوڑا زور بدلا تھا۔ اے حجاج، مدد مدد مدد۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ گرا اور مر گیا۔ حجاج نے حسرت زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا اور بولا، اوہ، یہ تو چل بسا، فوراً کاتب کو بلایا جائے، راجہ داہر کے نام ہمارا پیغام جائے گا، ہم دیکھیں گے وہ پیغام کا کیا جواب دیتا ہے۔ حجاج یہ دستک سن کر بڑبڑا کر اٹھتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے؟ کیا ہے؟ جواب میں دربان کی آواز سنائی دیتی ہے، سرکار، راجہ داہر کی طرف جو قاصد گیا تھا
حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔ حجاج فوراً باہر نکل آیا اور بول اٹھا، ہاں کہو کیا خبر لائے ہو؟ جواب میں قاصد کی آواز سنائی دی، اے امیر، میں آپ کا خط لے کر برہمن آباد گیا۔ راجہ داہر وہاں موجود تھا۔ وہ بہت بے روکی سے ملا۔ اس نے بہت اکتائے ہوئے انداز میں آپ کا خط پڑھا اور جواب میں صرف اتنا کہہ دیا، جہازوں کو بحری ڈاکوؤں نے لوٹا ہے اور بحری ڈاکوؤں پر سندھ کا حکم اور قانون نہیں چلتا، لہذا اس سلسلے میں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حجاج کا چہرہ تن گیا، رنگ سرخ ہو گیا، آنکھیں باہر کو ابل آئیں، چلا کر بولا، یہ کہا اس نے، میرے خط کا یہ جواب دیا، اب اسے سبق سکھانا ہوگا۔ کاتب کو بلاؤ، میں آج ہی خلیفہ ولید بن عبد الملک کو خط بھیجتا ہوں۔ راجہ داہر پر حملے کی اجازت ملنے کی دیر ہے، میں انشاءاللہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ ایک طرف سے آواز آئی، میں پہلے ہی تیار کھڑا ہوں حضور۔ حجاج یہ سن کر خوش ہوا اور پکارا، بہت خوب، لکھو، امیر المومنین کے نام بصرے کے حاکم حجاج بن یوسف کی طرف سے۔ انہیں لکھو، راجہ داہر نے قیامت ڈھا دی، قزاقوں کے روپ میں اپنی فوج کے ذریعے مسلمانوں کے بحری جہاز لوٹ لیتا ہے، مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیتا ہے، لہذا سندھ پر حملے کی اجازت دی جائے۔ یہ خیال نہ کیا جائے کہ اتنے فاصلے پر حملہ کرنے میں اخراجات بہت ہوں گے، نقصانات بہت اٹھانا پڑیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جتنے اخراجات ہوں گے ان سے 2 گنا شاہی خزانے میں جمع کراؤں گا۔ کاتب، کیا تم لکھ چکے؟ تو پھر برق رفتار گھوڑے پر قاصد کو روانہ کر دیا جائے، میں جلد از جلد جواب چاہتا ہوں۔ حجاج پہلے ہی بےتابانہ انتظار کر رہا تھا۔ اس نے فوراً کہا، ہاں، کیا خبر لائے؟ جواب میں قاصد کی آواز سنائی دی، اے امیر، آپ کو مبارک ہو، خلیفہ نے اجازت دے دی ہے۔ حجاج کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، وہ پکار اٹھا، بہت خوب، میں نے تو پہلے ہی اپنی فوج کو کوچ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے رکھا ہے۔ میں اس کا سپہ سالار عبید اللہ بن نبہان کو مقرر کرتا ہوں اور کوچ کا حکم دیتا ہوں۔ سندھ پہنچ کر بجلی بن کر راجہ داہر کی فوج پر ٹوٹ پڑو، اسے بتا دو اس کا مقابلہ کس قوم سے ہے۔ حجاج بےتابانہ انداز میں ٹہل رہا ہے، اسے سندھ کی خبر کا بے چینی سے انتظار ہے۔ جو ہی قاصد اس کے پاس آ کر گھوڑے سے اترا، وہ پکارا، کیا خبر لائے قاصد؟ قاصد نے مشکل سے کہا، اے امیر، خبر افسوسناک ہے۔ آپ کے سپہ سالار عبید اللہ بن نبہان پہلے ہی روز میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ وہ بہت بہادری سے لڑ رہے تھے کہ ایک تیر ان کی پیشانی پر آ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی فوج بکھر گئی۔ حجاج کو یہ سن کر دھچکا سا لگا، تاہم اس نے سنبھل کر کہا، کوئی پرواہ نہیں، بدائل بن تحفہ کہاں ہے؟
فوراً آواز ابھری، میں حاضر ہوں ابن یوسف۔ حجاج نے بلند آواز میں کہا، تو سنو، میں تمہیں سندھ کی طرف روانہ کرتا ہوں، دیکھو عبید اللہ کی طرح ناکام نہ ہونا۔ بدیل بن تحفہ نے فوراً ایک قدم آگے بڑھایا اور جرأت مندانہ انداز میں گویا ہوا، معاف کیجیے گا اے امیر، عبداللہ ناکام نہیں، شہید ہوا ہے۔ اس نے میدان جنگ میں پوری طرح جواں مردی دکھائی ہے۔ حجاج یہ سن کر مسکرایا اور سر ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، لیکن راجہ داہر کی فوج کے مقابلے میں ہماری فوج کو شکست تو ہوئی ہے۔ خلیفہ پہلے ہی سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت خوشی سے نہیں دے رہا تھا، یہ شکست اسے چراغ پا کر دے گی، لہذا میری خواہش ہے تم کامیابی کے جھنڈے گاڑ کر لوٹو۔ یاد رکھو، اگر تم بھی ناکام لوٹے تو ان قیدیوں کا کیا بنے گا، ان مسلمانوں کا کیا بنے گا جو ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں اور سراندیپ میں آباد ہیں۔ سندھ کے ڈاکو اصل میں راجہ داہر کے اپنے آدمی ہیں، وہ انہیں اسی طرح لوٹتے رہیں گے، قیدی بناتے رہیں گے۔ بدیل جاؤ، 3000 فوج تمہارے لیے مکران میں تیار کھڑی ہے۔ اور یہ بھی سوچ لو بدیل، مجھے میرے وطن کی ایک مسلمان بیٹی نے پکارا ہے، وہ راجہ داہر کی قید میں ہے، اس کی آواز مجھ تک پہنچانے والے نے میرے سامنے جان دی تھی۔ بدیل یہ سن کر 2 قدم آگے بڑھا، اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور پرعزم لہجے میں اس کی آواز سنائی دی، یہ خادم روانہ ہوتا ہے، انشاءاللہ فتح کی خبر کے ساتھ لوٹے گا۔ شاباش جوانوں، آج ہندوؤں کو بتا دو، ان کا مقابلہ ان سے ہے جو موت سے نہیں ڈرتے۔ یہاں آمد کی خبر ان لوگوں کو پہلے ہی مل چکی تھی، یہ پوری طرح تیار ہے، لیکن میدان جنگ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں۔ آج بیبل کی فوج کا نام و نشان مٹا دو، یہ سندھ کی واحد بندرگاہ ہے، اس پر قبضہ ہو گیا تو ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا، پھر ہمیں راجہ طاہر تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ سپہ سالار بدیل کے تھے۔ پھر اس نے کہا، بہادروں، بیبل کی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے، اس کا زبردست نقصان ہو رہا ہے، امید ہے آج بیبل پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا۔ وہ دیکھیے سردار بدیل، ہمارے ایک سپاہی پرجوش انداز میں طرف آ رہا ہے۔ نزدیک آنے پر سوار نے کہا، سردار خوشخبری سنیں، جو شام گہری ہوتی جا رہی ہے، ہندو فوج لڑائی کے میدان سے غائب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سن کر بدیل نے کہا، ان کا تعاقب کرو، لیکن تعاقب پہ زیادہ دور نہ نکل جانا، یہ دشمن کی چال بھی ہو سکتی ہے۔ جلد ہی بدیل کو یہ خوشخبری سنائی گئی، ہندو فوج مکمل طور پر پسپا ہو چکی ہے، ان کی لاشوں سے میدان بھرا پڑا ہے۔ یہ سن کر بدیل نے کہا، اللہ کا شکر ہے، صبح ہم یہاں سے کوچ کریں گے۔ یہ سن کر خبر لانے والے نے کہا،
لیکن سردار یہ خبر بھی ملی ہے کہ راجہ دہر دیبل کی فوج کی مدد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر روانہ کر رہا ہے جو صبح تک ہمارے سامنے ہوگا۔ بدیل یہ سن کر ہنسا، اس کی پرسکون آواز گونجی۔ پرواہ نہیں، ہم تو راجہ داہر سے ہی ٹکرانے کے لیے نکلے ہیں۔ غازیوں سے کہہ دو اپنے گھوڑوں کی زینے اتار لیں، رات بھر آرام کر لیں تاکہ صبح پھر تازہ دم ہو کر لڑ سکیں۔ اذان کی آواز نے بدیل کو جگا دیا۔ وہ فوراً اٹھا اور بلند آواز میں کہا، صبح ہو گئی، نماز کے بعد ہمیں کوچ کرنا ہے۔ وہ اس طرف غبار اٹھ رہا ہے، گرد کے بادل بہت اونچے اٹھ رہے ہیں۔ یہ ضرور راجہ طاہر کا لشکر ہے، گویا یہ لوگ آ پہنچے۔ خیر، ہم پہلے نماز ادا کریں گے۔ جوانوں، فوراً نماز ادا کر لو، پھر صفے درست کر لو، مقابلے کی گھڑی آ پہنچی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی وقت ایک سوار دوڑتے ہوئے بدیل کے نزدیک پہنچا اور بولا، سردار، ہندو فوج بہت نزدیک پہنچ چکی ہے۔ ہم بھی تیار ہیں۔ بدیل نے محاذ جنگ کا جائزہ لیا۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس نے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے گونجدار آواز میں کہا، شاباش مجاہدو، تم نے کل دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے، آج پھر ان کے پاؤں اکھاڑ دو، پھر ہمیں راجہ داہر تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے دستے پوری طرح دباؤ ڈالیں، میں درمیان سے حملہ کر رہا ہوں۔ ایسے میں ایک سپاہی کی آواز سنائی دی، سردار لڑائی اب پورے زوروں پر ہے، ہندو بہت زوردار حملے کر رہے ہیں، راجہ داہر کا بیٹا جیسے ایک ہاتھی پر بیٹھا آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ سن کر بدیل نے کہا، تب پھر میں اسے گراؤں گا۔ سوار یہ سن کر بولا، لیکن سردار وہ ہاتھی پر سوار ہے، آپ کا گھوڑا ہاتھی کو دیکھ کر بھڑک جائے گا۔ بدیل یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا، نہیں بتکے گا، آؤ میرے ساتھ۔ بدیل مسلسل آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کا گھوڑا ہاتھی کو دیکھ کر بھٹک گیا۔
بدیل نے اس کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ارے ارے غازی گھوڑے سنبھل جاؤ، رک جاؤ، ہاتھی سے ڈر گئے؟ ایسے میں ایک سپاہی چیخا، بچیے سردار، گھوڑا آپ کو گرا دیتا ہے۔ اچانک بدیل گھوڑے سے گر گیا اور بہت سے ہندو سپاہیوں نے اس کو گھیرے میں لیا۔ ایسے میں سردار بدیل کی آخری چیخ سنائی دی۔ راجہ داہر کے بیٹے جیسیا کا برچھا اس کے سینے پر لگا۔ ایک سوار کی غم میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، سردار مارے گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، یا اللہ رحم۔ قاصد حجاج بن یوسف کے سامنے پہنچ کر گویا ہوا، بہت بری خبر ہے امیر۔ حجاج نے اسے نظر بھر کر دیکھا، پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ کیا بدیل بھی مارا گیا؟ اس کی فوج کو بھی شکست ہو گئی؟ قاصد نے سر ہلا دیا اور کہا، ہاں امیر، یہی خبر ہے۔ فوج کا بہت بڑا حصہ کام آ گیا، بہت تھوڑے سپاہی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ حجاج کا سر جھک گیا، اس کی دکھ بھری آواز سنائی دی، تم نے یہ خبر سنا کر میرے سینے میں برچھی اتار دی ہے۔ بدیل ایسا بزدل تو نہیں تھا۔ قاصد یہ سن کر خاموش نہ رہ سکا، اس نے کہا، وہ بزدل نہیں تھا اے امیر، وہ تو دشمن کے قلب میں پہنچ گیا تھا، وہ سالار سے سپاہی بن گیا تھا۔ اس نے ہندوؤں کا حصار توڑ کر رکھ دیا تھا، اور پہلے دن تو اس نے انہیں شکست دے دی تھی۔ اس کی تلوار نے ہندو سالار کے محافظوں کا صفایا کیا، پھر ایڑ لگا کر اپنے گھوڑے کو راجہ داہر کے بیٹے جیسیا کے سامنے لا کھڑا کیا، اور پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ہندو سالار کے ہاتھی کے ارد گرد دوڑایا، اور سامنے سے دائیں سے بائیں سے آتے ہوئے تیروں، نیزوں اور برچھیوں سے خود کو بچایا، اور اس طرح بچایا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی قسم، بدیل بزدل نہیں تھا، وہ تو ہاتھی کی چنگاڑ سے اس کا گھوڑا بدک گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ بس اسی لمحے جیسیا کی برچھی اس کے جسم سے پار ہو گئی۔ حجاج بن یوسف کا سر یہ الفاظ سن کر اوپر اٹھ گیا۔ اس نے نئے عزم کے ساتھ کہا، بس فیصلہ ہو گیا، اب میں اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجوں گا۔ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی سالار ایسا نظر نہیں آتا جو مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر سکے۔ کاتب کو بلاؤ، میں والی شیراز محمد بن قاسم کے نام پیغام لکھوانا چاہتا ہوں۔ میں لکھوانا چاہتا ہوں، محمد بن قاسم، اب وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے لیے میں نے تمہاری پرورش کی تھی۔ فوج بھیج رہا ہوں، تم اس کی کمان کرو گے۔ سندھ میں 2 مرتبہ ناکامی کی تفصیل قاصد سے پوچھ لینا۔ فوج ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس ہے، یہاں تک کہ منجنیقیں بھی ساتھ ہیں۔ اور پھر قاصد نے محمد بن قاسم کو حجاج کا پیغام دیا۔ اسے پہلے ہی اطلاعات مل چکی تھی اور وہ بے چینی سے پیغام کا انتظار کر رہا تھا۔ چچا جان نے لشکر کا سالار کسے مقرر کیا ہے؟ قاصد نے جواب میں بتایا، جہم بن زجر کو، لیکن ان کا کام لشکر کو صرف یہاں تک پہنچانا تھا۔ یہاں سے سالار آپ ہوں گے،
یہ خط پڑھ لیجیے، حالات اور واقعات جہاں آپ کو سنا دیں گے، پھر آپ جو مناسب خیال کریں قدم اٹھائیں۔ یہ سن کر محمد بن قاسم نے کہا، بہت خوب، پہلے میں خط پڑھوں گا، پھر فوج کا معائنہ کروں گا، سابقہ ناکامیوں کا جائزہ لوں گا۔ سالار جہاں، حاکم بصرہ کی کوئی خاص ہدایت ہو تو بتائیے۔ سالار جہم نے یہ سن کر کہا، آپ کے چچا کا حکم ہے آپ یہاں سے پہلے مکران جائیں، اور مکران کا امیر محمد بن ہارون ہے، اسے لشکر کی آمد کی خبر دی جا چکی ہے، وہ آپ کو وہاں کے علاقائی حالات بتائے گا، اور آپ کے چچا کی ہدایت یہ ہے کہ جب تک ان کا حکم نہ پہنچے دیبل پر حملہ نہ کیا جائے۔ یہ بات سن کر محمد بن قاسم نے کہا، ٹھیک ہے، میں صبح ہی مکران کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ آپ کے لیے امیر کا کیا حکم ہے؟ جہم نے فوراً جواب دیا، میں آپ کی ہدایت کا پابند ہوں۔ محمد بن قاسم مسکرایا، پھر پوچھا، سامان سے لدے جہاز اور باغبانی کشتیاں مکران کے ساحل پر پہنچ چکی ہیں؟ جہم نے جواب دیا، فکر نہ کریں، جب آپ لشکر لے کر مکران پہنچیں گے تو جہاز بھی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ 15 کے قریب جہاز ہیں اور 50 کشتیاں ہیں، اور ان پر جنگی سامان لگا ہوا ہے۔ منجنیق بھی ہیں، ایک منجنیق تو بہت زیادہ بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اسے 500 آدمی مل کر کھینچتے ہیں، تب اس سے پتھر نکل کر دشمن کی طرف جاتا ہے۔ وہ اتنا وزنی پتھر پھینکتی ہے کہ قلعے کی دیوار میں شگاف ہو جاتا ہے۔ اس کا نام عروس ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ صبح روانہ ہوں گا اور شام سے پہلے مکران کے امیر محمد بن ہارون سے ملاقات کروں گا۔ محمد بن قاسم جب مکران کے باہر کھلے میدان میں پہنچا تو وہاں اسے ایک بوڑھا سالار کھڑا نظر آیا، لیکن وہ بہت ڈھیلا نظر آ رہا تھا۔ ایک سپاہی نے اسے بتایا، سالار، یہ محمد بن ہارون ہے۔ اور محمد بن ہارون تھکے تھکے انداز میں ایک اور قدم آگے بڑھا، دونوں گلے ملے۔ اس وقت محمد بن ہارون نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے استقبال کے لیے آگے نہ جا سکا، مجھے تیز بخار ہے۔ یہ سن کر محمد بن قاسم نے کہا، میں محسوس کر چکا ہوں، آپ فکر نہ کریں، چلیے مجھے سندھ کا نقشہ دکھائیں اور علاقائی صورتحال سمجھائیں۔ محمد بن ہارون اسے اپنے خیمے میں لے آیا، دونوں نقشے پر جھک گئے اور علاقائی صورتحال پر بات کرنے لگے۔ دوسری طرف راجہ داہر کا دربار لگا تھا۔ اچانک دربار کے باہر شور سنائی دیا اور دربان کسی سے کہہ رہا تھا، ٹھہرو، کہاں گھسے چلے آ رہے ہو؟ جانتے نہیں یہ راجہ داہر کا دربار ہے؟ جواب میں ایک کھردری آواز سنائی دی، اچھی طرح جانتا ہوں، مہاراج کو بتاؤ شتر سوار آیا ہے، بڑی اہم خبریں لایا ہے۔ اچھا، تو آپ راجہ صاحب کے جاسوس ہیں؟ جاسوس نے ہنس کر کہا، بہت دیر سے پہچانا۔ دربان نے فوراً کہا، آپ ٹھہرے، میں اجازت لے کر آتا ہوں۔ ضرور ضرور۔ راجہ داہر تو جاسوسی کا منتظر تھا، اس نے فوراً اسے اندر بلا لیا اور بے تابانہ پوچھا، ہاں، کیا خبر لائے ہو؟ جاسوس نے جھک کر آداب بجا لائے۔ عالی جا، وہ فوج نہیں، انسانوں کا سمندر ہے، گھوڑوں اور اونٹوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ یہ سمندر عرب سے آیا ہے، مکران میں آ کر رکا ہے۔ بحری جہازوں سے جو سامان اتارا جا رہا ہے اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں، فوج کی تعداد میں بتا نہیں سکتا۔ سمندر کی سطح پر کشتیاں اور جہاز اتنی تعداد میں ہیں کہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور ان تمام سے زیادہ عجیب بلکہ عجیب تر بات یہ کہ اس فوج کا سپاہ سالار صرف ایک 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم ہے۔ یہ سن کر راجہ داہر اچھل پڑا، چیخ کر بولا، صرف 17 سالہ نوجوان اس بڑی فوج کا سپاہ سالار ہے؟ جاسوس مسکرایا اور گویا ہوا، ہاں مہاراج،
لیکن سنا ہے مسلمان فوج کو اس پر بہت زیادہ اعتماد ہے. یہ نوجوان بصرے کے والی حجاج بن یوسف کا بھتیجا ہے. فنون سپاہ گری میں اسے کمال حاصل ہے. اس عمر میں یہ بہادری کے انوکھے کارنامے دکھا چکا ہے. انتظامی صلاحیت تو گویا اس میں کود کود کر بھری ہے. حجاج نے اسے شیراز کا امیر مقرر کر رکھا تھا، وہیں سے اس طرف روانہ کیا. جاسوس یہاں تک کہہ کر رک گیا تو راجہ طاہر نے پرغرور انداز میں کہا، کوئی بات نہیں، یہاں اس کی ساری مہارت دھری کی دھری رہ جائے گی. یہ مسلمان اپنے 2 سالاروں کو پہلے ہی ہمارے ہاتھوں میدان جنگ میں برما چکے ہیں. اب تیسرے کو لے آئے، انہیں ان کی موت ہی گھیر کر اس طرف لے آئی ہے. پہلے 2 کی طرح یہ بھی منہ کی کھائیں گے. مسلمان فوج کو دیبل سے پہلے ہی قلعہ کنزپور کے مقام پر شکست دے دی جائے گی. ناکو چنے چبوا دیے جائیں گے. مقابلے کی تیاری شروع کی جائے. محمد بن قاسم کا لشکر مکران سے چلنے کے لیے تیار کھڑا ہے. محمد بن ہارون ان سے آگے کھڑا نظر آیا. جو ہی محمد بن قاسم کی نظر اس پر پڑی وہ چونک کر اس کی طرف بڑھا اور بولا، محمد بن ہارون، آپ بیمار ہیں، آرام کریں. یہ سن کر والی مکران محمد بن ہارون نے غمزدہ مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میرے جسم پر میدان جنگ کا لباس ہے، سر پر خود ہے، کمر میں تلوار ہے. تم میرے بچے کی طرح ہو، میں تمہیں میدان جنگ میں اکیلے نہیں جانے دوں گا. محمد بن قاسم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، فوراً بولا، لیکن آپ بہت بیمار ہیں. محمد بن ہارون نے انکار میں سر ہلایا اور پرزور لہجے میں کہا، کچھ بھی ہو میں ساتھ جاؤں گا. محمد بن قاسم نے ہار مان لی اور بولا، اچھا یہ بتائیں، ہمارے راستے میں راجہ داہر کا سب سے پہلے کون سا علاقہ آئے گا؟ محمد بن ہارون نے جواب میں بتایا، قلعہ کنزپور بہت مضبوط قلعہ ہے. اگر تم چاہو تو اس سے کنی کترا کر گزر سکتے ہو، یعنی لڑے بغیر دیبل پہنچ سکتے ہو. یہ سن کر محمد بن قاسم نے کہا، لیکن اس صورت میں ہم اپنی پشت کی طرف سے محفوظ نہیں ہوں گے. اس قلعے کی فوج پشت کی طرف سے حملہ آور ہوگی، سامنے سے دیبل کی فوج بڑھے گی. نہیں دوست، پہلے ہم اس قلعے کو فتح کریں گے. محمد بن ہارون نے فوراً تائید کی، میری رائے بھی یہی ہے. اطلاعات یہی ہیں کہ راجہ داہر نے اس قلعے میں بہت فوج جمع کی ہے تاکہ تمہیں اسی مقام پر روک دیا جائے. محمد بن قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے ہنس کر کہا، تب پھر یہ قلعہ ہی ہمارا پہلا نشانہ ہوگا. اعلان کرا دیں، قلعے کو گھیرے میں لے لیا جائے. قلعہ بند لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، قلعہ ہمارے حوالے کر دیں. ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی، اور اگر ہم نے اپنی کوشش سے قلعہ فتح کیا تو کسی کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی. محمد بن ہارون نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے، یہ اعلان کرا دیا جائے گا. قلعہ اب یہاں سے زیادہ دور نہیں، بلکہ وہ دیکھیے اس کے برج نظر آنے لگے ہیں. ہم کچھ ہی دیر بعد قلعے کو گھیر چکے ہوں گے. کچھ ہی دیر میں شہر میں اعلان ہوا، قلعے کے لوگوں، تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ قلعہ ہمارے حوالے کر دو. اس صورت میں تمہارے مال اور جان ہماری حفاظت میں ہوں گے، لیکن اگر تم نے جنگ کی تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. یہ اعلان 3 بار دہرایا گیا. ایسے میں قلعے کی طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی. یہ دیکھ کر محمد بن قاسم نے کہا، محمد بن ہارون، ان لوگوں نے انتظار نہیں کیا، اعلان سنتے ہی تیر اندازی شروع کر دی. خیر، اب ہمیں زوردار مقابلہ کرنا ہوگا.
बहादुरो, इस कले पर टूट पड़ो और इसकी ईंट से ईंट बजा दो। मिंजनीक भी काम में लाई जाए ताकि कले की दीवार में जल्द शिगाफ पड़ जाए और हम अंदर दाखिल हो सकें। अलबत्ता अभी उरूस से काम न लिया जाए। एक घुड़सवार ने मोहम्मद बिन कासिम के नजदीक आकर कहा, मुबारक हो सालार, कला फतह हो गया। हिंदू सिपाहियों को बड़ी तादाद में कैदी बना लिया गया। ये सुनकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, ठीक है, औरतों और बच्चों को हरगिज न सताया जाए, कैदियों से अच्छा सलूक किया जाए, उन्हें भी वही खिलाया जाए जो तुम खुद खाओ। अब हमारा अगला कदम शहर अरमन बेला है। वहां भी पहले हम उन्हें अमन और सलामती का पैगाम देंगे, उन पर इस्लाम पेश करेंगे। मान गए तो ठीक, वरना फिर उनसे भी फैसला कुन जंग होगी। एक घुड़सवार मोहम्मद बिन कासिम के पास आकर रुका। उसने पुरमसरत लहजे में कहा, सालार, अरमन बेला शहर के लोग हथियार डालने पर आमादा हैं। मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। उसकी बुलंद आवाज गूंज उठी, बहुत खूब, आगे बढ़ो बहादुरों, शहर पर कब्जा कर लो, किसी को हरगिज सताया न जाए। हम चंद दिन यहाँ आराम करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ऐसे में बूढ़े मोहम्मद बिन हारून ने कहा, मैं अपनी हालत खराब महसूस कर रहा। मोहम्मद बिन कासिम ये सुनकर बोला, मैं अभी तबीबों को बुलाता हूं। मोहम्मद बिन हारून ने हाथ के इशारे से उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा, कोई फायदा नहीं, शायद मेरा वक्त आ गया है। मेरे नौजवान दोस्त, तुम्हें दूसरी फतह मुबारक हो। मैंने तुम में छुपी सलाहियतें भांप ली हैं। तुम इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होगे। मैं चला। मोहम्मद बिन कासिम बेचैन हो गया। उसने भर्राई हुई आवाज में कहा, ये कैसी फतह है? आप रुखसत हो रहे हैं। मोहम्मद बिन हारून की लड़खड़ाई आवाज मुंह से निकली, हाँ, बस बुलावा आ गया। अल्लाह अल्लाह हाफिज। मोहम्मद बिन कासिम और आसपास मौजूद सब साथियों के मुंह से एक साथ निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने दुखी आवाज में कहा, हमारे बेहतरीन साथी और उम्र रसीदा दोस्त के कफन दफन का इंतजाम किया जाए और इन्हें यहीं सुपुर्द खाक किया जाए। खेमे में दाखिल होने वाले नौजवान को देखकर
محمد بن قاسم چونک اٹھا اور مسرت بھرے لہجے میں بولا، آہا، ہمارا ذہین سراغ رساں آ پہنچا۔ کہو شعبان ثقفی، کیا خبریں ہیں؟ نوجوان نے محمد بن قاسم کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، سالار، ہمارا راستہ صاف ہے، راجہ طاہر کی فوج کا ایک آدمی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اپنی تمام فوج کو قلعہ بند ہو کر لڑنے کا حکم دیا ہے، وہ باہر نکل کر میدان میں مقابلہ نہیں کرے گا۔ محمد بن قاسم نے یہ سن کر کہا، خیر، کیا راجہ داہر خود بھی دیبل پہنچ چکا ہے؟ شعبان ثقفی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی نہیں، میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اروڑ ہی میں رہ کر اپنی فوج کی کمان کرے گا۔ محمد بن قاسم نے پرسکون آواز میں کہا، ٹھیک ہے، حجاج بن یوسف کو پیغام بھیج دو، ہم دیبل پہنچ چکے ہیں اور حملے کی اجازت چاہتے ہیں۔ شعبان ثقفی نے سر ہلا دیا اور بولا، لیکن ان کا تو پہلے ہی یہ حکم ہے، جب تک ان کی طرف سے اجازت نہ ملے حملہ شروع نہ کیا جائے۔ ہندو فوج غصہ دلا کر لڑائی پر اکسائے تب بھی حملہ نہ کیا جائے۔ محمد بن قاسم نے فوراً کہا، ہاں، بالکل یہی بات ہے، ہم ان کی طرف سے اجازت کا انتظار کریں گے۔ یہ 92 ہجری ہے، ہم اس سرزمین پر پہلی نماز ادا کریں گے۔ اذان دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے اپنی فوج کے سامنے تقریر کی، لوگو، اللہ تعالی سے عہد کرو
اس سرزمین پر یہ ہماری آخری نماز نہیں ہوگی۔ راہ شہادت کے مسافروں، دعا کرو اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم اللہ کا پیغام اس ملک کی آخری سرحدوں تک پہنچانے آئے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو، ہر وقت اللہ سے مدد اور فتح طلب کرتے رہو، اور دیبل کے قلعے کے سامنے خیمے نصب کر دو، خیموں کے ارد گرد خندق کھود دو، رات کے کچھ حصے میں بیدار رہ کر اللہ کی عبادت کرو۔ رات کا پہرا بہت ضروری ہے، دشمن بہت عیار ہے، خطرہ ہے وہ شب خون نہ مارے۔ اور میں تم لوگوں کو بصرے کے امیر حجاج بن یوسف کا پیغام پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان کا حکم ہے جو لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کسی حالت میں نہ چھوڑیں، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے انہیں سکھائیں، تلاوت کے علاوہ نوافل بھی ادا کرتے رہیں، ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت سنائی دے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہم اپنے وطن سے اتنی دور بے گناہ قیدیوں کو چھڑوانے آئے ہیں، ساری دنیا کو بتانے آئے ہیں، کوئی غیر مسلم ایک مسلمان کو پکڑے تو بھی ہم اس کی مدد کو آئیں گے انشاءاللہ۔ اب کام شروع کر دو۔ محمد بن قاسم اس آواز کو سن کر چونک اٹھا۔ اس نے فوراً محافظ سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ کوئی آ رہا ہے؟ محافظ نے فوراً کہا، سالار، ہمارے چند سپاہی ایک ہندو پنڈت کو پکڑ کر لا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا، کیا کہا؟ پنڈت؟ اسے میرے خیمے میں لے آؤ۔ جلد ہی پنڈت اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک سپاہی نے بتایا، سالار، یہ قلعے کی طرف سے اس طرف آ رہا تھا، ہم نے پکڑ لیا۔ محمد بن قاسم نے نظر بھر کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، بولو، کون ہو تم؟ پنڈت نے سر اوپر اٹھایا اور پرسکون آواز میں اس نے کہا، میں پنڈت نہیں، مسلمان ہوں، عرب ہوں۔ محمد بن قاسم یہ سن کر چونکا۔ اس نے جلدی سے پوچھا، پھر تم نے یہ بحروب کیوں بھرا؟ عرب مسکرایا اور بولا، عرض کرتا ہوں، سندھ کے علاقے میں کچھ عرب بھی آباد ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں۔ ہمارے سردار کا نام حارث علافی ہے، مجھے انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم اعلانیہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے علاقے میں رہتے ہیں۔ تاہم حارث علافی خفیہ طور پر آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میرے ذریعے آپ کو پیغام بھیجا ہے۔ اس قلعے میں ایک بہت بڑا مندر ہے، اس میں کئی اونچے گنبد ہیں۔ درمیانی گنبد تو اس قدر بلند ہے کہ بہت دور سے نظر آتا ہے۔ اس گنبد پر ایک بانس نصب ہے، بانس پر سبز رنگ کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ ان ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اس جھنڈے کو دیکھ لے گا اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے یہ جھنڈا دن کے دیوتا نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ جو بھی اس قلعے کو فتح کرنے کی نیت سے آئے گا خود ختم ہو جائے گا۔ وہ بہت فخر سے کہتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے پہلے 2 سالار مارے گئے اسی طرح یہ سالار بھی مارا جائے گا، اس لشکر کو بھی شکست ہوگی۔ اب ہمارے سردار حارث علافی کا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ اس جھنڈے کو گرا دیں تو ہندوؤں میں کھلبلی مچ جائے گی، پھر ان کے پاؤں جم نہیں سکیں گے اور دیبل آپ کے قدموں میں ہوگا۔ عرب کے خاموش ہونے پر محمد بن قاسم نے کہا، ہاں، میں نے فصیل پر کھڑے ہندو فوجیوں کے جملے سنے ہیں۔ وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہے تھے، جدھر سے آئے ہو ادھر ہی چلے جاؤ، اپنے پہلے 2 سالاروں کی موت اور ان کے لشکروں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ یہ دیوتاؤں کا شہر ہے، دیوتاؤں کے قہر سے بچو۔ میں ان کی باتیں صبر اور سکون سے سنتا رہا ہوں، اس لیے کہ والی بصرہ کا حکم تھا جب تک ان کی طرف سے اجازت نہ ملے حملہ نہ کیا جائے۔ اب ان کی طرف سے مجھے حملے کا حکم مل چکا ہے۔ جھنڈے والی بات میں نے ذہن میں بٹھا لی ہے۔ حارث علافی کا میری طرف سے شکریہ ادا کر دینا۔ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ راجہ داہر نے حارث علافی کو اپنی فوجوں کی مدد کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اگرچہ وہ اور ان کے تمام ساتھی
موجودہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے خلاف ہیں اور موجودہ اسلامی حکومت آپ لوگوں کو باغی خیال کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود حارث علافی نے راجہ طاہر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے ان کی عظمت میرے دل میں ہے۔ میں ان کا پیغام بھی شکریہ کے ساتھ وصول کرتا ہوں، اس پہلو کو ذہن میں رکھوں گا۔ انشاءاللہ ہم آپس میں دوست رہیں گے۔ مہمان کو لے جایا جائے اور ان کی خاطر مدارت کی جائے اور جونا سلمی کو بلایا جائے۔ محمد بن قاسم نے اندر داخل ہونے والے نوجوان کا استقبال کرتے ہوئے کہا، آؤ جونا سلمی میرے ساتھ، ہم ذرا قلعے کی طرف چلتے ہیں۔ دونوں چلتے ہوئے قلعے کے قریب پہنچے۔ محمد بن قاسم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، قلعے کے اندر اونچے بانس پر سبز جھنڈا لہرا رہا ہے، نظر آ رہا ہے؟ ہاں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ محمد بن قاسم کی پرسکون آواز سنائی تھی۔ جونا سلمی، اس جھنڈے کو گرانا ہے۔ اس کو گرانے کے لیے اس گنبد کو توڑنا ضروری ہے جس پر یہ نصب ہے۔ میں جانتا ہوں اس گنبد کو صرف بڑے پتھروں سے ہی توڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ مجھے معلوم نہیں کہ تم اتنے فاصلے سے اس گنبد کا نشانہ لے سکتے ہو یا نہیں۔ جھنڈا فصیل پر ہوتا تو کام بہت آسان تھا، لیکن یہ گنبد تو ایک مندر کا ہے اور وہ مندر شہر کے عین درمیان میں ہے۔ اب بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ محمد بن قاسم کے خاموش ہوتے ہی جونا سلمی نے کہا، ہمارے پاس جو بڑی منجنیق عروس موجود ہے، یہ کام اس کے ذریعے ہوگا۔ اس کو چلانے کے لیے ایک وقت میں 500 آدمی زور لگاتے ہیں اور اسے نشانہ صرف میں لے سکتا ہوں۔ یہ سن کر محمد بن قاسم نے کہا، تب پھر اگر تم نے اس گنبد کو توڑ کر جھنڈے کو گرا دیا تو 10,000 انعام کے حقدار ہوگے۔ جونا نے جواب میں کہا، اگر میں اس گنبد کو 3 پتھروں میں نہ توڑ سکا تو میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیجیے گا۔ محمد بن قاسم کے چہرے پر بجلی سی چمکی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، اللہ کی قسم، مجھے تم جیسے مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ 3 پتھروں کی کوئی شرط نہیں، نہ ہاتھ کاٹنے کی کوئی ضرورت۔ گنبد توڑ دو، جھنڈا گرا دو، انعام لے لو۔ جونا سلمی نے مسکرا کر جواب دیا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ عروس کو قلعے کی طرف بھجوائیں، اس طرف سے گنبد زیادہ صاف نظر آتا ہے، نشانہ لینا آسان ہوگا۔ عروس کے پاس بڑے بڑے پتھر رکھوا دیے جائیں۔ محمد بن قاسم نے تائید کے انداز میں سر ہلایا اور بولا، ٹھیک ہے، صبح جو ہی نعرہ تکبیر بلند ہوگا ہم حملہ شروع کر دیں گے۔ ادھر تم اپنا کام شروع کر دینا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ نعرہ تکبیر، ادھر جونا سلمی عروس کے پاس بالکل چاق چوبند کھڑا تھا۔ 500 آدمی تیار تھے۔ اچانک اس نے کہا، میں عروس میں پہلا پتھر رکھ رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاباش ساتھیو، لگا دو پورا زور، آج بتا دو ہندو قوم کو ان کا مقابلہ محمد عربی کے غلاموں سے ہے۔ شاباش، رسوں کو آخری حد تک کھینچو اور کھینچو۔ ہاں ٹھیک ہے، اب یکدم اسے چھوڑ دو۔ واہ خوب، وہ دیکھو پتھر اڑا جا رہا ہے، وہ مارا، پتھر گنبد پر لگا ہے، ابھی جھنڈا نہیں گرا۔ دوسرا پتھر رکھو، ہاں ٹھیک ہے، چھوڑ دو اسے۔ وہ دیکھو وہ جا رہا ہے پتھر، ارے ارے یہ تو گنبد پر لگ کر اس کے اندر ہی چلا گیا اور جھنڈے والا بانس بھی ٹیڑھا ہو گیا۔ بس ایک پتھر اور جوانوں، دیبل اب تمہارا ہے۔ ہاں انشاءاللہ، کھینچو رسے آخری حد تک، بس چھوڑو۔ وہ گیا پتھر، واہ کس قدر رفتار ہے پتھر جانے کی۔ وہ دیکھو جھنڈا گر رہا ہے،
गुंबद गुंबद टूट चुका है। ऐसे में मोहम्मद बिन कासिम की बुलंद आवाज सुनाई दी। मुबारक हो जमुना, तुमने 3 पत्थरों में ही काम कर दिखाया। और वो देखो, दुश्मन ने बौखलाकर किले के दरवाजे खोल दिए हैं। बेतहाशा फौज अब हमारी तरफ बढ़ रही है। अब आमने सामने का मुकाबला होगा। लेकिन मुजाहिदों, फिक्र की जरूरत नहीं। झंडा गिरते ही ये हिंदू हिम्मत हार बैठे हैं। अब ये क्या लड़ेंगे? ये तो जान बचाने के चक्कर में किले से निकले हैं ताकि जिधर जिसके सींग समाएं निकल जाएं। इन पर टूट पड़ो, झपट पड़ो, बिजली बनकर इन पर गिरो। ये वही हैं जिन्होंने हमारी औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों को अपना कैदी बना रखा है, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। वो सिर्फ समंदर में सफर कर रहे थे। इंशाअल्लाह आज हम कैद खाने से इन कैदियों को रिहाई दिलवाएंगे। नारे तकबीर। फिर मोहम्मद बिन कासिम की आवाज मैदान में गूंज उठी। अल्लाह का शुक्र है, हिंदू फौज भाग निकली। साथियों, सबसे पहले कैद खाने की तरफ चलो। भागते हिंदू कहीं इन कैदियों को कत्ल न कर दें। इन हिंदू फौजियों को तह तेग कर दो। किसी हिंदू फौजी पर रहम करने की जरूरत नहीं। ये लोग इस काबिल नहीं कि इन पर रहम किया जाए। इन लोगों ने हमें शहर की फसील पर खड़े होकर बहुत ताने दिए हैं, खूब मजाक उड़ाया है। अब इन्हें कत्ल करते वक्त इनसे ये कहो, ये अपने झूठे माबूदों, देवी देवताओं को बुला लें कि इन्हें बचा सके। अब मांगे अपने बुतों से मदद। कहां गया उनके देवताओं का कहर? उनका झंडा जमीन बोस हो गया। कहते थे इस झंडे की वजह से उन्होंने हमारे 2 सिपा सालारों को मौत के घाट उतारा था और फौजों को शिकस्त दी थी। कहां है अब वो झंडा? अब हमें फौरन कैद खाने को रुख करना है। एक सिपाही की गूंजदार आवाज ने मोहम्मद बिन कासिम को रुकने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, सालार, वो रहा कैद खाना। उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। बुलंद आवाज से बोला, फौरन कोठरियों की तलाशी लो। हो सकता है यहां कोई तहखाना हो और कैदी उस तहखाने ही में हो। हिंदू तो अब भाग निकले हैं। इसका मतलब है भागते वक्त उन्हें कैदियों के खिलाफ कोई कदम उठाने की मोहलत नहीं मिली। अल्लाह का शुक्र है। जल्दी करो, कैदी इस वक्त शदीद घबराहट में होंगे। फिर एक सिपाही दौड़कर मोहम्मद बिन कासिम के पास आकर रुकता है। सालार आला, मैंने तहखाना तलाश कर लिया, इसमें कैदी मौजूद है। मोहम्मद बिन कासिम ने फौरन कहा, बहुत खूब, ताला तोड़ दो, कैदियों को ऊपर ले आओ। लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उन्हें बता देना तुम कौन हो, कहीं तुम पर वो झपट ना पड़े। बहुत बेहतर। सिपाही ताला तोड़ने लगा। फिर उसी सिपाही की आवाज सुनाई दी, ताला टूट गया, आप लोग बाहर आ जाएं। आपके निजात दहिंदा कैद खाने के मैदान में खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में एक सिपाही बोल उठा, सलारे आला, कैदी आ रहे हैं। अब वो कैदी नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से आजाद हैं। सूरज की रोशनी की वजह से कैदियों की आंखें नहीं खुल रही थीं। शायद कैद किए जाने के बाद आज ही कोठरियों से निकलना नसीब हुआ था। बेचारों ने आंखों पर हाथ रखे हुए थे। ऐसे में मोहम्मद बिन कासिम की आवाज उभरी, मैं आप सबसे पूछता हूं, क्या मैंने उस अहद को पूरा कर दिखाया जो हज्जाज बिन यूसुफ से किया था? एक बूढ़ी औरत ने बुलंद आवाज में जवाब दिया, बेशक आपने इस अहद को पूरा कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने इस लम्हे अनजानी खुशी महसूस की। उसने मजीद कहा, क्या आप लोग कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर में इस बात की गवाही देंगे
یہ شخص اسلام کا وہ فرزند ہے جس نے ہمیں کفار کی کال کوٹڑیوں سے نکالا تھا؟ وہ یک زبان ہو کر پکارے، محمد بن قاسم نے فوراً کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ایسے میں ایک عورت آگے بڑھی، وفور جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے کہا، بیٹے مجھے اجازت دو، میں تمہاری پیشانی چوم لوں۔ بنو ثقیف کی مائیں پھر ایسا بیٹا نہیں جنیں گی۔ محمد بن قاسم نے اپنی پیشانی اس کے لیے جھکا دی اور بولا، آ جاؤ اماں، پیشانی حاضر ہے۔ اب محمد بن قاسم نے کہا، ان لوگوں کو کشتیوں میں سوار کر کے عرب روانہ کر دو۔ یہ لوگ اگر قید نہ کیے جاتے تو شاید میں یہاں نہ آتا، لیکن اب میرا کام یہیں ختم نہیں ہو جاتا۔ میں اس کفرستان کے چپے چپے پر اسلام کا نور پھیلاؤں گا۔ تمہاری قید نے اسلام کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں جب یہاں اسلام کی آمد کا ذکر آئے گا تو اسلام سے پہلے تمہارا ذکر ہوگا۔ تم نے قید کی جو اذیتیں برداشت کی، اللہ تمہیں ان کا اجر دے گا۔ میرے لیے دعا کرتے رہنا، میں جو عزم لے کر آیا ہوں اس کو پورا کر سکوں۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ادھر راجہ داہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا، ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ اس نے زوردار آواز میں تالی بجائی۔ فوراً ایک دربان اندر داخل ہوا، اس کے سامنے پوری طرح جھکا اور بولا، کیا حکم ہے مہاراج؟ راجہ داہر نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، پھر چیخا، ہمارے بیٹے جے سینا کو بلاؤ۔ دربان پھر جھک کر بولا، جو حکم سرکار۔ اسی وقت ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور کورنش بجا لا کر بولا، جے سینا حاضر ہے مہاراج۔ راجہ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ میرے بیٹے، کیا تم جانتے ہو خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے؟ جے سینا سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکا اور بولا، اچھی طرح جانتا ہوں، حکم کا منتظر ہوں۔ میں تو خود بیبل پر حملہ کرنے کے لیے بے چین ہوں۔ راجہ نے یہ سن کر برا سا منہ بنایا اور بولا، جوان اور بوڑھے میں یہی فرق ہے، جوان آدمی کر کے سوچتا ہے، بوڑھا سوچ کر کرتا ہے۔ جے سینا یہ سن کر طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں، عرب فوج کا سپہ سالار مجھ سے بھی کم عمر ہے۔ آپ مجھے اس لیے کم عقل خیال نہ کریں کہ میں جوان ہوں۔ راجہ داہر نے یہ سن کر منہ بنایا، پھر فوراً مسکرا کر بولا، اچھا خیر، غور سے سنو۔ اب یہ جنگ دو ملکوں یا دو بادشاہوں کی جنگ نہیں رہ گئی۔ مسلمانوں نے بیبل کا جھنڈا گرا کر ہمارے دیوتاؤں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے، لیکن اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ دیوتاؤں کی توہین کرنے والا ان کے قہر سے بچ نہیں سکتا۔ ہم نے اسلام کے راستے میں بند نہ باندھا، یہ سیاہ دھبا ہمارے خاندان کے چہرے پر لگا رہے گا کہ اس خاندان نے ہندوستان میں اسلام کو راستہ دیا تھا۔ ارمن بیلا اور بیبل کا ہاتھ سے نکل جانا جنگی نقطہ نگاہ سے ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اس طرح دشمن کو دو اڈے مل گئے ہیں۔ بیبل یوں بھی بندرگاہ ہے، اس راستے سے دشمن کو ہر قسم کی مدد مل سکتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ نیرون کے حاکم نے مسلمانوں کے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے اور وہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ نیرون کا حاکم اگرچہ بدھ مت ہے، پھر بھی وہ اب ہماری مدد نہیں کرے گا۔ یہ سن کر جے سینا نے فوراً کہا، آپ حکم دیں تو میں اسے اغوا کر لوں، اس طرح نیرون کی فوج ہمارا ساتھ دے گی۔ راجہ داہر نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، ایسا نہ کرنا، میں اسے کسی بہانے بلواؤں گا۔ دوسری طرف میں محمد بن قاسم کو خط لکھتا ہوں، اس طرح ہمیں تیاری کا کچھ وقت مل جائے گا۔ تم اپنے دستے برہمن آباد لے جاؤ،
تمہیں دریا عبور کرنا ہوگا، لیکن ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح محمد بن قاسم تم پر عقب سے حملہ نہیں کر سکے گا۔ دریا تمہاری پشت پر ہوگا، باقی رہ گیا نیرون کا حاکم سندر شمنی۔ نیرون کی فوج کے حاکم کو میری طرف سے کہہ دینا اس پر نظر رکھے، پھر جیسی صورتحال ہوگی کیا جائے گا۔ جے سینا نے اٹھتے ہوئے کہا، بہت بہتر، اٹھتا ہوں، محمد بن قاسم کا نام و نشان مٹا کر لوٹوں گا۔ محمد بن قاسم کا جاسوس شعبان ثقفی اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ محمد بن قاسم نے فوراً پوچھا، ہاں ثقفی، کیا خبریں ہیں؟ جواب میں شعبان نے کہا، نیرون کا حاکم سندر شمنی غائب ہے، اسے راجہ داہر نے کسی کام سے بلایا تھا، اس کی واپسی نہیں ہوئی، حالانکہ اسے معلوم ہے ہم نیرون کے قریب پہنچنے والے ہیں اور شہر کے دروازے پر اسے ہمارا استقبال کرنا ہے، لہذا صاف ظاہر ہے یہ راجہ کی چال ہے۔ اس نے اس کو وہاں روک لیا ہے اور نیرون کی فوج کے حاکم کو تبدیل کر دیا ہے۔ اب شہر کے دروازے ہمیں بند ملیں گے۔ ایسے میں دربان کی بلند آواز سنائی دی، سالار اعلی، اس طرف سے کچھ گھڑ سوار چلے آ رہے ہیں۔ اوہو، یہ تو نیرون کا حاکم سندر شمنی لگتا ہے، محافظ دستہ بھی ساتھ ہے۔ محمد بن قاسم اور شعبان خیمے سے باہر آ گئے، اتنے میں سندر شمنی نزدیک آ گیا۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا، ہماری ملاقات تو نیرون کے دروازے پر طے تھی۔ سندر شمنی نے جواب میں کہا، یہ راجہ داہر کی چال تھی، میں بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اب نیرون کے دروازے آپ کو کھلے ملیں گے، لیکن یہ بھی سن لیں، آپ کے راستے میں اب راجہ داہر کا جنگجو بیٹا جے سینا آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے یہ سن کر کہا، کوئی پرواہ نہیں، ان لوگوں کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے، ساز و سامان پر بھروسہ ہے، تو ہمارا بھروسہ اپنے اللہ پر ہے۔ جے سینا سے بھی مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیں سیوستان کا شہر فتح کرنا پڑے گا، اس لیے کہ راستے میں پہلے وہ آتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی فتح کر لیں گے۔ محمد بن قاسم کے دربان کی آواز اٹھی، سالار اعلی حجاج بن یوسف کی طرف سے قاصد اہم پیغام لے کر آیا ہے۔ محمد بن قاسم نے فوراً کہا، اسے آنے دو، پیغام پڑھا جائے۔ قاصد نے اندر آنے کے بعد حجاج بن یوسف کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ محمد بن قاسم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ سیوستان کے بعد تم نے سیسم کا قلعہ اور یودیا بھی فتح کر لیے ہیں، ہندو راجا کی تمام چالوں کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ یہ حالات جان کر اطمینان ہوا۔ اب تم نیرون پہنچ کر راجہ داہر سے مقابلے کی تیاری کرو، فوج کو آرام دو، نفری اور ساز و سامان کی کمی کو پورا کرو، راجہ داہر کو میدان میں للکارو، اسے ایسی شکست دو کہ تمہارے قدموں میں آ گرے، اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ راجہ داہر کو شکست دینے کی دیر ہے، پھر ہندوستان کے دروازے تم پر کھل جائیں گے، کوئی تمہارے مقابلے پر نہیں ٹھہر سکے گا۔ نماز اور دعا کو نہ بھولنا، تم نے عبادت، تلاوت اور دعا کے کرشمے دیکھ لیے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ شعبان ثقفی محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوا اور بولا، سالار اعلی، ایک بری خبر سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ محمد بن قاسم یہ سنتے ہی بولا، اللہ اپنا رحم فرمائے، کہو شعبان کیا بات ہے؟
शाबान सख्ती ने जवाब में कहा, आपको ये सुनकर तशवीश होगी कि हमारे घोड़ों में कोई पुरस्कार बीमारी फैल गई है। इस इलाके में आने के बाद हमें किसी ने मशवरा दिया था कि यहाँ सब्ज चारा बेतहाशा है। हमारे पास घोड़ों के लिए जो खुश्क घास है उसको बचाया जा सकता है। आपने इसकी इजाजत दे दी थी, लेकिन आज तो कई घोड़े मुर्दा मिले हैं और तमाम घोड़े इस कदर सुस्त हो चुके हैं कि सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता चलने के काबिल रह गए हैं। इन हालात में हम क्या करेंगे? हमें तो राजा दाहिर की राजधानी अरोड़ तक पहुंचना है, फिर उससे जंग होगी। ये सब कुछ हम भला घोड़ों के बगैर किस तरह कर सकते हैं? हमारे रास्ते में दरिया भी है, उसको भी घोड़ों पर ही अबूर किया जा सकता है। ये सुनकर मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, फौरी तौर पर घोड़ों को यहाँ का सब्जा देना बंद कर दिया जाए। अपने पास मौजूद खुश्क घास उनको खिलाई जाए। देखते हैं चंद दिन ऐसा करने से घोड़े मामूल पर आते हैं या नहीं। उधर राजा दाहिर के दरबान ने बुलंद आवाज में कहा, महाराज हारिस अलाफी आए हैं। अंदर से राजा दाहिर ने कहा, जल्दी भेजो, मैं उन्हीं का इंतजार कर रहा हूं। बाकी मुशीर तो पहले ही यहाँ मौजूद है। हारिस अलाफी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा, मैं हाजिर हूं महाराज। राजा फौरन बोला, आओ अलाफी, हम तक ये खबर पहुंची है कि मोहम्मद बिन कासिम के घोड़ों में कोई पुरअसरार बीमारी फैल गई है। मेरे जंगी मुशीर कहते हैं अब हमें मोहम्मद बिन कासिम के हमले का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम उसे ये मोहलत क्यों दें कि वो नए घोड़े हासिल कर ले? आप बताएं, आप क्या कहते हैं? ये सुनकर हारिस अलाफी ने ठहरी हुई आवाज में कहा, आपकी फौज के तमाम जिम्मेदार लोग हमला करने पर तुले हुए हैं। इन हालात में मैं जो भी मशवरा दूंगा आपको पसंद नहीं आएगा। राजा दाहिर ने यह सुनकर मुंह बनाया और बोला, आप अपना मशवरा तो दें। हारिस ने जवाब में कहा, मैं अरब हूं। अरबों के बारे में जो मैं जानता हूं आप नहीं जानती। राजा दाहिर ने परेशान होकर कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो घोड़ों के बगैर भी लड़ सकेंगे? क्या अरब की पैदल फौज हमारे हाथियों के मुकाबले में टिक सकेगी? हारिस अलाफी ने फौरन कहा, बिल्कुल वो मुकाबला करेंगे। क्या आपको मालूम नहीं, इसी मुल्क के आतिश परस्तों ने मुसलमानों के खिलाफ अपने हाथी पहाड़ की तरह खड़े कर दिए थे। इन हाथियों के महावत भी इसी मुल्क के थे। इन हाथियों की सूंडों पर लोहे के खोल चढ़ा दिए गए थे। बाकी जिस्म के गिर्द आहनी जंजीरें लटक रही थी और वो कासिया की लड़ाई थी। क्या आपको मालूम नहीं, अरब के मुसलमानों ने किस तरह मैदान जंग से इन हाथियों को भगा दिया था? पैदल सिपाहियों ने इन हाथियों की सूंडें काट दी थी। और महाराज, अरब के मुसलमानों की तारीख बताती है कि शुरू में तो इनके पास घोड़े होते ही नहीं थे। फिर उस वक्त कौन सी जंग इन्होंने हारी है? आपको मशवरा दूंगा कि मुसलमानों को सिर्फ इस वजह से कमजोर ना ख्याल किया जाए कि इनके घोड़े बीमार हो गए हैं, और ये भी ना समझे कि उनका सपा सालार कम उम्र है, ना तजर्बेकार है। क्या इस वक्त तक इसकी कामयाबी ने आपको हैरत में नहीं डाल दिया? मैं आपको मशवरा देता हूं, अरोड़ से बाहर निकलकर इसका मुकाबला करना ही है तो इसे दरिया उबूर करके इस तरफ आने दें। आपके हक में यही बेहतर रहेगा। आगे आप जाने। ये सुनकर राजा दाहिर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे ही मशवरे पर अमल करूंगा। अरब फौज इस तरफ आएगी तो उनके सामने हाथियों का पहाड़ होगा और पीछे गहरा और तेज दरिया। या वो हमारे हाथों कट मरेंगे या पीछे हटकर डूब मरेंगे। हारिस अलाफी ने खुश होकर कहा, अल्लाह का शुक्र है आपने मेरा मशवरा मान लिया। मोहम्मद बिन कासिम के दरबान की आवाज सुनाई दी, सरार आला, शाबान सख्ती अपने साथ 2 घुड़सवारों को लेकर आए हैं। आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अंदर से मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, उन्हें अंदर भेज दो। तीनों अस्सलामु अलैकुम कहकर अंदर दाखिल हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने वालेकुम अस्सलाम कहकर उनसे पूछा, हाँ सख्ती, क्या खबर है? शाबान सख्ती ने जवाब दिया, हारिस अलाफी इन दोनों राजा दाहिर के साथ है।
राजा ताहिर को हमारे घोड़ों की बीमारी का पता चल गया है, लिहाजा वो और उसके मुशीर फौरी तौर पर हमला करने के हक में थे और दरिया अबूर करके इस तरफ पेशकदमी करने पर तुले थे। लेकिन हारिस बिन अलाफी ने उसे मशवरा दिया कि वो खुद दरिया अबूर करके हमला न करे, बल्कि अरब फौज को दरिया अबूर करके इस तरफ आने दे, यही उसके हाथ में बेहतर रहेगा। इस तरह अरब फौज के सामने हाथी और पीछे दरिया होगा। भागने की सूरत में वो दरिया में डूब डूब कर मरेंगे। जबकि उसके बाकी मुशीर इस बात पर मुसिर थे कि मौका बहुत अच्छा है, घोड़ों की बीमारी की वजह से मोहम्मद बिन कासिम इस वक्त फंसा हुआ है, ये चीज उसकी शिकस्त का सबब बन जाएगी। लेकिन हारिस ने उसे खबरदार कर दिया कि आगे बढ़कर हमला करना राजा के लिए किस कदर खतरनाक हो सकता है। उसने हारिस का मशवरा मान लिया है। ये सुनकर मोहम्मद बिन कासिम ने इत्मीनान का सांस लिया और बोला, ये काम दिखाया है हारिस ने, अल्लाह का शुक्र है। अब हमें दरिया पर कश्तियों का पुल बनाना है ताकि फौज दरिया की दूसरी तरफ जा सके। रातों रात पुल बनाया जाए, हम इंशाअल्लाह सुबह दरिया पार करेंगे। أشهد أن لا إله إلا नमाज के बाद मोहम्मद बिन कासिम की आवाज सुनाई देने लगी, बहादुरों, कश्तियों के पुल के जरिए दरिया पार कर जाओ। पहले घुड़सवार जाएंगे, आज शाम तक ये काम हो जाना चाहिए। दरिया पार मोहम्मद बिन कासिम के मुजाहिदों ने उसकी गूंजती आवाज सुनी। वो उनसे पुरजोश अंदाज में मुखातिब था, बहादुरों, गाजियों, इस्लाम के मतवालों, दरिया के उस तरफ मामला कुछ और था, इस तरफ कुछ और है। अब तुम राजा दाहिर जैसे ताकतवर दुश्मन के सामने आ गए हो। राजा इस्लाम का दुश्मन है, उसका निस्फ इलाका तुम पहले ही फतह कर चुके हो। उसने कहा था जब तुम यहां पहुंचोगे तो थके हुए होगे। क्या तुम थके हुए हो? पूरी फौज ने यकजुबान होकर कहा, नहीं, हम थके हुए नहीं हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने फिर कहा, बहुत खूब, इस्लाम का ये दुश्मन तुम्हारे मुकाबले पर हाथियों की फौज ला रहा है। उसका ख्याल है तुम्हारी पेशकदमी को हाथियों के जरिए रोका जा सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये रोक नहीं सकेगा। ये तुम्हारे जज्बों के आगे रेत की दीवार साबित होंगे। मौका मिले तो हाथियों की सूंडें काट डालना, बर्छी काम में लाओ तो हाथियों की आंखों में मारना, तीर चलाने लगो तो हाथी पर बैठे फीलबान पर चलाना या हाथी के हौदे में बैठे हिंदुओं पर चलाना। याद रहे तुम्हारे पीछे दरिया है, लिहाजा पसपाई का ख्याल तक दिल से निकाल कर लड़ना। पूरी फौज ने जज्बात से मगलूब होकर कहा, उधर राजा दाहिर का बेटा जयसेना अंदर दाखिल हुआ तो राजा दाहिर ने कहा, मेरे बहादुर बेटे, दुश्मन आ पहुंचा। वो इस मकाम पर आ गया है जहां मैं उसे लाना चाहता था। मैं इस दुश्मन को इस काबिल नहीं समझता कि सारा लश्कर एक बार ही इसके सामने ले आऊं। तुम जरा संभल कर आगे बढ़ना, पहल उनको करने देना। अगर मोहम्मद बिन कासिम खुद मैदान में हो तो तुम उसके मुकाबले में ना जाना। अब जाओ, कूद पड़ो मैदान जंग में। जयसेना ने उठते हुए कहा, ऐसा ही होगा महाराज। मैदान में एक आवाज गूंजी, मैं महरज बिन कैस हूं,
راجہ داہر کے بیٹے میں ہمت ہے تو میرے مقابلے میں آئے. ساتھیوں، کچل دو ان ہندوؤں کو. جیسا نہ میرے مقابلے میں نہیں آتا تو کیا ہے، میں خود آگے بڑھوں گا، اس کو تلاش کر کے قتل کروں گا. محمد بن قاسم کی آواز میدان میں گونجی. الحمدللہ، میدان ہمارے ہاتھ رہا. دشمن کی لاشوں کے ہر طرف انبار نظر آ رہے ہیں. افسوس جیسا نہ بھاگ نکلا. خیر، کل سے ہی میرے عزیزوں دم خم قائم رہیں. دشمن اب اور بڑی تعداد کے ساتھ حملہ کرے گا. ادھر راجہ داہر نے جے سینا کو خیمے میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا، میرے بیٹے تم بچ کر آ گئے، اچھا ہوا. فکر نہ کرو، اب میں رمضان میں جنگ شروع کروں گا. رمضان میں یہ لوگ روزے رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے کیا لڑیں گے. لہذا جو ہی چاند نظر آئے گا ہم ان پر حملہ کر دیں گے، اور رمضان کا چاند اب نظر آنے ہی والا ہے. یہ سن کر جے سینا نے کہا، واہ، یہ ترتیب خوب رہے گی. وہ رہا دیکھو، رمضان کا چاند نظر آ گیا. شعبان سقفی محمد بن قاسم کے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے بولا، سالار اعلیٰ، جیسا کہ آپ کو اطلاع مل چکی ہے، راجہ طاہر کل دن نکلتے ہی حملہ کر دے گا اور مسلمان روزے سے ہوں گے. محمد بن قاسم مسکرایا اور بولا، فکر نہ کرو، ہم اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیں گے. ساری کھاتے ہی حملہ آور ہو جائیں گے. وہ دن کے وقت حملہ کرنے کی نیت سے اس وقت آرام کر رہے ہوں گے. ایسے میں ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے. شعبان سقفی نے خوش ہو کر کہا، بہت خوب، یہ تجویز خوب ہے. دشمن حواس باختہ ہو جائے گا، اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل سکے گا. محمد بن قاسم نے سنجیدہ آواز میں کہا، لیکن سقفی، یہ بات بھی ذہن میں رہے، راجہ کے پاس صرف پیدل فوج 30,000 ہے، جبکہ ہمارے پاس پیدل فوج صرف 4,000 ہے. ان میں تیر انداز صرف 1,000 ہے. راجہ کی فوج میں گھوڑے ہماری فوج کی نسبت بہت زیادہ ہیں. شعبان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس میں شک نہیں کہ تعداد اور ساز و سامان کے لحاظ سے دونوں فوجوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں. محمد بن قاسم مسکرایا، پھر بولا، تاہم مسلمان ایسے موقعوں پر کم ہی رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی مدد سے انہیں فتح حاصل ہوتی رہی ہے. میں نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. درمیان میں خود ہوں گا. میرے دائیں طرف سالار جہم ہوں گے، بائیں بازو پر سالار زکوان ہوں گے. چوتھا حصہ پیچھے رہے گا، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے گا جب تک کہ اس کی ضرورت نہ پڑے. اس حصے کا سالار نبات بن حنزلہ کو مقرر کیا گیا ہے. اور ہاں، میرے ساتھ سالار محرز بن ثابت ہوں گے. میں نے اپنی فوج کو وصیت کی ہے، اگر میں مارا جاؤں تو سالار اعلیٰ محرز بن ثابت ہوں گے، اور اگر محرز بن ثابت شہید ہو جائیں تو سعید سپاہ سالار ہوں گے. صبح سب سے پہلے سالار عطا بن مالک قیس حملہ کرے گا. باقی دستے رکے رہیں گے جب تک کہ انہیں اشارہ نہ کیا جائے. شعبان سقفی نے مطمئن ہو کر کہا، بہت خوب، میں بہت زیادہ اطمینان محسوس کر رہا ہوں. محمد بن قاسم نے فوراً کہا، اللہ کا شکر ہے.
آگ لگانے والے تیر پھینکے جائیں۔ ایسے میں ایک آواز اٹھی، سالار اعلیٰ، راجہ داہر کی فوج پیچھے ہٹ رہی ہے، راجہ داہر خود اپنے ہاتھی کو مسلسل پیچھے لے جا رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے یہ سن کر کہا، یہ ان کی چال ہو سکتی ہے، تم لوگ بھی پیچھے ہٹنا شروع کر دو۔ محمد بن قاسم نے شعبان سقفی سے کہا، سقفی، تمہارے خیال میں آج دن بھر کی لڑائی کیسی رہی؟ شعبان سقفی نے فوراً کہا، اللہ کی مہربانی سے ہمارا پلہ بھاری رہا۔ محمد بن قاسم نے دوسرے دن اپنی فوج کے سامنے یہ تقریر کی، ساتھیوں، آج کا دن فیصلہ کن ہوگا۔ راجہ داہر نے بھی اپنی فوج میں یہ اعلان کر دیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں عورتیں اور بچے زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ یہ بھی سن لو، راجہ نے اعلان کیا ہے، جو شخص محمد بن قاسم کا سر کاٹ کر اس کے سامنے پیش کرے گا وہ اسے اپنے دربار میں خاص جگہ دے گا اور وہ 4 دیہات کا قلعہ دار ہوگا۔ لہذا میں بھی اعلان کرتا ہوں، جو راجہ داہر کا سر کاٹ کر لائے گا وہ اس سے بھی بڑے انعام کا حقدار ہوگا۔ آج ہم نئے عزم کے ساتھ لڑیں گے۔ محمد بن قاسم خود بھی میدان جنگ میں مردانگی کے جوہر دکھا رہا تھا اور ساتھ میں بلند آواز میں کہہ رہا تھا، اے اہل عرب، تم باطل کا لشکر دیکھ رہے ہو۔ یہ لوگ اپنے جھوٹے مذہب کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ تو اپنے اہل و عیال، مال اموال اور اپنے گھروں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن تم اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا جذبہ لے کر نکلے ہو۔ یاد رکھو، اللہ کو وہ لوگ عزیز ہیں جو اس کے لیے لڑتے ہیں۔ لڑائی کے دوران قرآن کی تلاوت جاری رہے، لا حول ولا قوت کا ورد جاری رہے۔ دوسری طرف راجہ طاہر اپنی فوج سے کہہ رہا تھا، ان مسلمانوں کو دائیں سے بائیں سے گھیر کر کاٹ دو۔ میں تو اب تک ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، اصل طاقت تو میں اب میدان میں لے کر آیا ہوں، گھبراؤ نہیں۔ محمد بن قاسم پکارا، اے مسلمانوں، داہر کا لشکر بکھر رہا ہے، لیکن ہمیں نہیں بکھرنا، انہیں چن چن کر قتل کرنا ہے۔ ایسے میں ایک سالار نے کہا، فکر نہ کریں سالار اعلیٰ، ہم اپنی صفوں کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے۔ محمد بن قاسم نے للکار کر کہا، اب ہاتھیوں کے لیے جو الگ دستہ مقرر ہے آگے بڑھے اور ہاتھیوں کو زخمی کر کے رکھ دے۔ اس وقت ایک سالار نے پکار کر کہا، وہ دیکھیے سالار اعلیٰ، راجہ طاہر سفید ہاتھی پر سوار ہے۔ اب تک وہ اپنی فوج سے بالکل پیچھے رہا ہے، اب آگے آیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں عجیب قسم کا ہتھیار ہے، اس کو یہ لوگ گوبند کہتے ہیں۔ اس کے ارد گرد 40 کے قریب جنگجوؤں کا دستہ ہے۔ محمد بن قاسم کی آواز ابھری، انشاءاللہ آج یہ بچ نہیں سکے گا۔ ایسے میں ایک ہندو کی آواز ابھری، مہاراج میدان میں آ گئے، مہاراج میدان میں آ گئے، اب وہ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے، فتح آج ہماری ہے۔ ایک مجاہد کی آواز ابھری، سالار محترم، خادم کا نام شجاع حبشی ہے، میں جب تک راجہ داہر کے ہاتھی کو زخمی نہیں کروں گا مجھ پر کھانا پینا اور سونا حرام ہے۔ میں داہر کا سر کاٹ کر لاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ ایک سالار نے بلند آواز میں کہا، سالار اعلیٰ، ہندوؤں کا دباؤ بڑھ رہا ہے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، اور وہ دیکھیں شجاع حبشی داہر کے ہاتھی کے پاس پہنچ گیا ہے، وہ سونڈ پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اوہو، اس نے سونڈ کو زخمی کر دیا ہے، لیکن یہ ساتھ ہی راجہ کا تیر اس کے سینے میں لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ محمد بن قاسم جوش میں بھر گیا، وہ پکارا، اللہ اکبر، بہادروں، مجاہدوں، میں تمہارا سپہ سالار زندہ ہوں، میدان میں لڑ رہا ہوں، پیٹھ نہ دکھانا، دلوں سے خوف دور کر دو، صرف شہادت کی تمنا لے کر آگے بڑھو، قدم جماؤ،
खुजामा बिन उमर मदनी कहाँ हो? मोहम्मद मुसब कहाँ हो? नबात बिन हंजला कहाँ हो? मोहम्मद बिन ज़ियाद अबदी कहाँ हो? तमीम बिन जैद कहाँ हो? मेरे अजीज साथियों, मेरे तेज जनो, तुम इस्लाम के मुहाफिज हो। मुअर्रिख जब तुम्हारी तारीख लिखेगा तो तुम्हारे नाम उसमें होंगे। आज तुम इस्लाम का नाम बुलंद करोगे, अल्लाह रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम बुलंद रखेगा। शाबाश! वो देखो, हिंदुओं के पांव उखड़ रहे हैं। अब मंजनीकों से पत्थर बरसाए जाएं। जौना सलमी शुरू हो जाओ। खूब खूब, बहुत खूब। पत्थरों की बारिश से हिंदू खौफजदा हो गए हैं। अब हाथी बेकाबू होकर खुद उनकी फौज को कुचल रहे हैं। यही वक्त है उन पर भरपूर हमला करने का। आग वाले तीर फेंके जाएं। वाह, बहुत खूब। एक आतिशी तीर ने राजा दाहिर के हाथी पर रखे हदस को आग लगा दी है। ऐसे में एक मुजाहिद की आवाज उठी। मेरा नाम कासिम बिन अब्दुल्ला है। मैं बनु तय से हूँ। मैं दाहिर के करीब पहुंच चुका हूँ और उसे कत्ल करने लगा हूँ। वो देखें, राजा दाहिर गिर रहा है। हिंदू भाग रहे हैं। उन्हें काट कर रख दो, फिर मुसलमानों के मुकाबले में आने के काबिल न छोड़ो। मोहम्मद बिन कासिम कह रहा है, मैदान साफ हो गया। अनगिनत हिंदू मारे गए। इन लाशों में राजा दाहिर की लाश को तलाश किया जाए और उसका सर काट लिया जाए। हम उसका सर बतौर तोहफा हज्जाज बिन यूसुफ को इरसाल करेंगे। और हां, उसका बेटा जैसे ना फरार हो गया, खैर वो भी नहीं बच सकेगा। हमारी पेशकदमी जारी रहेगी। अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का अज़्म लिए ये मुजाहिद अगली मंजिलों की तरफ रवाना हो गए। और उधर हज्जाज बिन यूसुफ बेताबी से फतह नुसरत की नवीद सुनने के लिए मुंतजिर। वो लम्हों के शुमार और वक्त की रफ्तार के साथ मुजाहिदीन इस्लाम की अनगिनत फतूहात और बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ने की दुआएं कर रहा है। उसकी नजरें दीबल से आने वाले किसी कासिद की मुतलाशी हैं। उसका दिल बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत से इज्जत और सुरखरुई की तमन्ना कर रहा है। उसके कान दीन मुबीन की सरबुलंदी का मुश्ता सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। वो अरब की बेटी की फरियाद पर कही गई लब्बैक के वादे को पूरा होते देखना चाहता है। वो 17 साला सालार पर किए गए एतिमाद को अमली सूरत में सामने मौजूद देखना चाहता है। 17 साल का नौजवान और नौआमूज सालार मोहम्मद बिन कासिम, इस्लामी तारीख का वो हीरो जिसने सिंध को बाबुल इस्लाम बना दिया, दीन मतीन के लिए मशरिक की तरफ इशाअत व तबलीग के दरवाजे खोल दिए, जिसने बेरहम और सफ्फाक राजा दाहिर का पुरगुरूर सर काट कर सरकशी और बगावत की इस अलामत को कुचल दिया। हज्जाज बिन यूसुफ अपने इंतिखाब की दाद पाने को है। मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से फतह नुसरत की नवीद का मुंतजिर है। और हां, वो लम्हा आ पहुंचा। राजा दाहिर का सर आ गया। हज्जाज बिन यूसुफ, तुम्हें मुबारक हो। हज्जाज बिन यूसुफ बाहर निकल आया और पुकारा, कहाँ है राजा दाहिर का सर? मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। ये रहा राजा दाहिर का सर, और इस सर के साथ हम फतह की खुशखबरी भी लाए हैं। हिंदू राजा की फौज का बड़ा हिस्सा काट कर रख दिया गया है।
ہماری فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ محمد بن قاسم مساجد کی تعمیر میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان کے حسن سلوک نے ان گنت ہندوؤں کے دل مول لیے ہیں۔ مسلمانوں کی پیش قدمی جاری ہے۔ انشاءاللہ پورے سندھ کو فتح کرنے کے بعد باقی ہندوستان کی بھی باری آئے گی انشاءاللہ۔ سامعین محترم، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے سن رہے تھے محمد بن قاسم حصہ دوم۔ دارالسلام اسٹوڈیو تلاوت قرآن مجید، ترجمہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قصص الانبیاء، صحابہ کرام، ائمہ اعظام اور محدثین کے حالات و واقعات، نیز نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کا صحیح طریقہ، بچوں اور عورتوں کے لیے انتہائی دلچسپ اور سچی کہانیاں اور وہ سب کچھ جس سے نئی نسل کی تربیت اسلامی خطوط پر ہو سکے، آڈیو کیسٹ اور سیریز میں پیش کر رہا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے، جس کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب عبد المالک مجاہد ہیں۔ دارالسلام کا دنیا کے 27 ملکوں میں نیٹ ورک ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں۔ دارالسلام اسٹوڈیو 50 لوور مال نزد MAO کالج لاہور۔ فون 724-0024 723-2400 اور 712-0054۔ فیکس 735-4072۔ یہ پیشکش تھی محمد طارق شاہد کی۔ اللہ حافظ۔